بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ سب سے پہلے ہم اپنا 4th ایئر کا جو اسلامیات اختیاری کا سلیبس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو بکس بتا دوں، کیونکہ ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ حدیث کا ہے، تو حدیثیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تو ہم ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور ان کی جو ہے وہ تشریح میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہو۔ اس کے علاوہ یہ پہلی ہے توضیح الحدیث، اور اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک، اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو بھی یہ خرید لیجئے۔ دوسری یہ ہمارے پاس بک ہے افہام الحدیث والفقہ والتاریخ۔ ان دونوں میں سے کوئی سی بھی کتاب لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کتاب بھی ہے جو کہ ہے ظفر الاسلام کے نام سے، وہ اگر آپ خریدنا چاہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں۔ اگر آلریڈی آپ کے پاس کوئی بک موجود ہے سلیبس کے مطابق تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو ہی رہنے دیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ٹاپک ہوا جو کہ ان بکس میں زیادہ اچھا ہے تو آپ یہاں سے اس کو کاپی کرا لیں گی، یا اس کے علاوہ آپ اپنے پاس رجسٹر بھی رکھ کے بیٹھا کیجئے۔ جب لیکچر ہوتا ہے تو جو کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں۔ تو تھوڑا سا سٹارٹ میں آپ کو کرواؤں گی۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے تعارف حدیث۔ تو حدیث کے بارے میں یہ جو ہم نے 2nd ایئر میں بھی 3rd ایئر میں بھی پڑھا ہوا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، حدیث کی ڈیفینیشن دراصل اس کے لغوی معنی جو ہیں حدیث کے وہ ہیں بات چیت کرنا۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ بہت زیادہ بات چیت کے مفہوم میں ہی بولا جاتا تھا، اسی کے لیے وہ بات چیت کا لفظ بولا جاتے تھے۔ عربی زبان میں اس کے معنی خبر، گفتگو اور بیان کے ہیں۔ یہ وہ خبر یا بیان بھی ہو سکتا ہے جو مذہب کے متعلق ہو یا اس کے علاوہ، جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اصطلاح میں حدیث اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ کا فعل یا تقریر موجود۔ آپ دیکھیں، قول سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی کلمہ جو نکلا، جو ادا ہوا، وہ آپ کا قول کہلاتا ہے، وہ حدیث ہے۔ فعل سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی اسی طرح ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور تقریر، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لغوی معنی اس کے ہیں ثابت کرنا، تو تقریر کیا ہوگی کہ صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا، آپ نے اس کو دیکھا لیکن اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ مباح ہے، یا اس کو کرنا جو ہے وہ جائز۔ آپ اس طرح سے دیکھیں تو قولی حدیث 3 قسمیں اس کی ہو گئیں۔ قولی حدیث ہے آپ کے اقوال، فعلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جن پر آپ نے عمل کیا، تقریری حدیث کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے کوئی کام کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا اور اس کے اوپر آپ خاموش رہے۔ آپ کا خاموش رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کام کرنا درست تھا، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور منع فرما دیتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کی قسم ہے جو حدیث قدسی کہلاتی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر جو ہے وہ مفہوم اس کا جو ہے وہ وحی کے ذریعے جو ہے وہ القاء کر دیا، اور وہ جو مفہوم ہے وہ
آپ کی زبان مبارک سے پھر آپ نے اپنے الفاظ میں لوگوں تک اس کو پہنچا دیا، وہ حدیث قدسی ہے۔ اور اس کی ایک عام نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ حدیث قدسی پڑھتے ہیں تو وہ قال اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی حدیث قدسی۔ اگرچہ ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، تقریر ہے، یہ سب بھی وحی الہی کے تابع ہی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے وہ اس کا آغاز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا شخص جس نے حدیث کا انکار کیا اس کا نام ہے ذوالخویسرہ۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ انکار کیا اور آپ کی حدیث کا انکار کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، اور اس کے بعد وہ اس محفل سے نکل کر چلا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ہر بات میں یہ کہتے ہیں لاؤ قرآن سے ہمیں کچھ دکھاؤ، قرآن میں موجود ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث، قرآن ایک ہی ایسی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ حدیث ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی اسی طرح واجب ہے جیسا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس کی جو حدیث کی حجیت ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ حدیث کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم دیکھیں گے اطاعت ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا، سب سے پہلے آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم الہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم جو ہے وہ یکجا بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں متعدد مقامات ہیں، بے شمار آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی بڑی کامیابی پائی اس نے جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اس سے ہٹ کر اگر کسی شخص کا عمل ہوگا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ باطل قرار پا چکے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک مقام پر کسوٹی قرار دیتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ جتنے بھی نیک کام کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کر لے تو وہ کبھی بھی اللہ کی محبت کو نہیں پا سکے گا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اگلا پوائنٹ جو میں نے یہاں لکھا ہے کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ غور کیجئے کہ اگر
قرآن موجود ہوتا اور حدیث نہ ہوتی تو قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید احکام کا اجمال پیش کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، مگر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز قائم کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اس وقت تک کوئی مسلمان نماز قائم نہیں کر سکا۔ جیسا کہ روایت ہے کہ نماز کا حکم نازل ہونے کے بعد پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا۔ اب دیکھیں حج بہت سارے اراکین کی ادائیگی کا مجموعہ ہے، لیکن اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی سنت ہی سے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، یعنی حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن پاک میں حکم ہے زکوٰۃ کے بارے میں وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ عطا کرو۔ لیکن زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کون سے حالات میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت میں بہت بڑا اس کا کردار ہے۔ حدیث کے علم کے بغیر ہم قرآنی احکام پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو حدیث کی اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات تو موجود ہیں مگر اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ انفال میں وہ جو غزوہ بدر کے بارے میں ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہ کون سی تھیں، اور اللہ نے جس وعدے کا ذکر کیا ہے وہ وعدہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ ہمیں اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کہ اب جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ تھی کہ جو کہ قافلہ تجارت تھا، اور جس کا وہ ابو سفیان جس کی سربراہی کر رہا تھا، شام سے واپس آ رہا تھا، تو اور اسی کو بچانے کے لیے دوسرا جو گروہ ہے جس کا ذکر ہے وہ قریش مکہ کا لشکر تھا جو نکلا، اور اس کی قیادت جو ہے وہ ابو جہل کر رہا تھا۔ اب یہ پتہ ہمیں کہاں سے چلا؟ حدیث سے پتہ چلا۔ تو حدیث کو اگنور تو کیا جا ہی نہیں سکتا، اور جو کوئی شخص حدیث کو اگنور کر کے ایک سائیڈ پہ کر کے اور وہ سمجھے کہ میں قرآن کو جو ہے وہ اس کے احکام کے اوپر عمل کر پاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے قابل اطاعت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 اشخاص ان پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا۔ اب یہ قرآن مجید میں غزوہ تبوک سے 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا قصہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا، تو ان کے معاملے کو کیوں ملتوی رکھا گیا ہے؟ روایت حدیث کے بغیر ان باتوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح حدیث جو ہے وہ ماخذ شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ تمام مسلمان اس بات کے اوپر، فقہا اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قرآن مجید شریعت کا پہلا ماخذ اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ماخذ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو رخصت کرتے وقت پوچھا کہ تم وہاں پر کس طرح سے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا حل نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ شریعت کا ماخذ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں کتاب اللہ و سنت، یہی 2 چیزیں، یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ان کے اوپر عمل کرنا ممکن ہی قرآن کے اوپر تب ہے کہ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے، ادروائز قرآن کے اوپر عمل ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ حدیث جو ہے وہ وحی الہی کے تحت ہے، آپ نے اس کے علاوہ آپ بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ کی بات ہر معاملے میں آپ کے اوپر وحی جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، خواہ وہ وحی جلی ہو یعنی قرآن کی فارم میں، قرآن کی شکل میں صریحاً الفاظ اتارے گئے ہوں، یا وحی خفی آپ کے دل میں بات القاء کر دی جاتی تھی اور آپ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ حکم دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا۔ خلفائے راشدین کا عمل جو ہے عین حدیث کے مطابق تھا۔ خلفائے راشدین آپ دیکھیں کہ حدیث کو یہی حیثیت دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ راشد تھے، ان کا عمل یہ تھا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوا آپ پہلے کتاب اللہ میں اس کا حکم تلاش کرتے، اگر وہاں نہ ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی نظیر تلاش کرتے۔ بعض اوقات آپ اعلان کر دیتے تھے کہ اگر کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یا فیصلہ خاص اس معاملے کے متعلق معلوم ہو تو بتائے۔ یہ سن کر لوگ جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے، تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کرتے، اور تشکر کے طور پر یہ الفاظ ضرور کہا کرتے تھے، خدا کا شکر ہے جس نے ہم میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ وہ بھی حدیث کے بارے میں ان کا بھی طریقہ یہی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے قاضی شریح کو ایک خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ میں کوئی حکم پائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی موجودگی میں دوسری چیز کی طرف توجہ نہ دیں۔ اگر معاملے کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کریں جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو۔ ابن قیم نے اس کو جو ہے وہ اعلام الموقعین میں بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، لیکن ابو سعید خدری کی بہن فریہ بنت مالک نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا شوہر قتل ہو گیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے شوہر کے مکان پر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان نے اس روایت کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا، یہ موطا امام مالک میں موجود ہے واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مرتد لائے گئے تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابن عباس نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دو، تو حضرت علی نے سن کر فرمایا کہ ابن عباس سچ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا خلفائے راشدین کا جو ہے وہ عمل تھا کہ وہ حدیث کو کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا رہتے تھے۔ نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔